بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ نے ایمان قبول کیا، تکلیفیں آئیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن آپ پھر بھی ثابت قدم رہے، دین اسلام سے منہ نہیں موڑا۔ تو اب دیکھیے کیسے کیسے انعامات انہیں مل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ بلال کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ ایک روز حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ یہ بھی کیسی عزت افزائی ہے۔ دو جہان کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فرشتے جن کی بارگاہ میں حاضری کی خواہش کرتے ہیں، وہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود چل کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ پوچھا، بلال گھر پر ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے عرض کیا، وہ تو گھر پر نہیں ہے۔ پھر زوجہ محترمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بلال جب گھر ہوتے ہیں ان کی زبان پر بس ایک ہی رٹ ہوتی ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، آج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فرمایا۔ عشق دیکھیے، عشق دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب تک بارگاہ رسالت میں حاضر رہتے ہیں، دیدار مصطفیٰ کے جام پیتے رہتے ہیں، اور جب گھر آ جاتے ہیں تو اپنے محبوب آقائے دو جہاں کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہی باتیں کرتے ہیں۔ وچھوڑے دے میں صدمے روز جلا یا رسول اللہ، وچھوڑے دے میں صدمے روز جلا یا رسول اللہ، کرا میں تیریاں دن رات گلا یا رسول اللہ۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا، بلال میری طرف سے جو بھی حدیث بیان کرتا ہے وہ سچ ہے، بلال کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اے عاشقانی رسول، اب کمال دیکھیے، سچے آقا رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی سچی زبان سے سچے عاشق رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ کاش حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہمیں سچ بولتے رہنے کی توفیق ملے۔ کاش جھوٹ سے ہمیں ایسی نفرت ہو کہ مرتے دم تک ہم کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جھوٹ بولنا مسلمانوں کا نہیں، منافقوں کا طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں ایسے نادان بھی ہیں جو کہتے ہیں میاں سچ کا زمانہ نہیں ہے، جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا۔ یہ دعویٰ کہاں تک درست ہے؟ آئیے اس بارے میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک سے ہم رہنمائی لیتے ہیں۔ سچ نے ہی تیرے کام بنایا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے، بعض کتابوں میں ان کا نام خالد لکھا گیا ہے۔ ان کا نکاح کرتا تھا، انہوں نے اپنے بھائی کا نکاح کرنا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر ایک قبیلے میں گئے۔ ہمارے ہاں بھی رشتے کیے جاتے ہیں، مگر حال کیا ہوتا ہے، بناوٹ اختیار کی جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ لڑکی والے لڑکی کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں اور لڑکے والے لڑکی کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں۔ پھر جب رشتہ ہو جاتا ہے، شادی کے بعد جھوٹ کا بانڈا پھوٹتا ہے تو لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ طلاق تک کی نوبت پہنچتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاکیزہ انداز دیکھیے۔ آپ رشتہ لینے کے لیے لڑکی والوں کے ہاں گئے، فرمایا، تم ہمیں جانتے ہو؟ یہ میرا بھائی ہے، ہم پہلے غلام تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزادی عطا فرمائی، ہم گمراہی میں تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم نے ہدایت عطا فرمائی، ہم غریب تھے، اللہ پاک نے ہمیں غنی کر دیا ہے، اگر تم اپنی لڑکی کا رشتہ دینا پسند کرو تو الحمدللہ، نہ پسند کرو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش سن کر لڑکی والوں نے فوراً رشتہ منظور کر لیا۔ پھر جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جا رہے تھے، راستے میں بھائی نے کہا، اے بھائی، آپ ہماری نیکی کا ذکر کرتے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری جان نثار یوں کا ذکر کرتے، آپ نے ہمارے ماضی کے حالات کیوں دہرائے؟
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے سچ بولا اور اسی سچ کی بدولت تمہارا رشتہ طے ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب معلوم ہوا سچ بولنے سے کام بگڑتے نہیں بنتے ہیں، اور جھوٹ بولنے سے کام بنتے نہیں بلکہ الٹا بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ہو سکے تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں رہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت بھی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولادوں کو اور تمام امت مسلمہ کو اپنے پیارے محبوب اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لے، آمین ثم آمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں میں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔